إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وعجل أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى آله فرجهم. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء امام زمانہ عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک گزارش تو ابتدائی مجلس میں اپنے تمام ناظرین و سامعین کے لیے کہ جو ایکچوئل ہمارا انٹرنیٹ کنیکشن ہے وہ کچھ مجلس سے قبل ہی ڈسٹرب ہو گیا، تو ہم ٹیمپرری کنیکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی ڈسٹورشن ہو جائے یا کوئی آپ کو آواز سننے میں کہیں آواز کٹ ہو رہی ہو، تو اس کے لیے آج کی حد تک معذرت خواہیں. اور اگر یہ کچھ زیادہ ہونے لگے تو جو ہمارے ساتھ سامعین موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمیں تھوڑا سا انڈیکیٹ کر دیں تاکہ پھر میں اپنی ویڈیو بند کر دوں گا اور فقط آڈیو کے ذریعے سے خطاب کر لوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ مل کر صلوات اور بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. امام حسین علیہ السلام اور شہیدان کربلا علیہ السلام کے 10ویں کی مناسبت سے مجلس عزائے عشرہ محرم الحرام میں ہم نور کا اتباع اور ظلمات سے برات پر گفتگو کر رہے تھے. اور طلب بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے. سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں 20 آیتیں ہیں انہی 3 گروپس کے بارے میں. پہلا گروہ ہے متقین کا، دوسرا ہے کافرین کا، اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا. جی ان میں سے جو متقین ہیں یہ وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں. سبحان اللہ. کافر وہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ آیات کا خلاصہ ہے 20 آیات کا جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ اے رسول آپ انہیں ڈرائیے یا نہ ڈرائیے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ،
کیونکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر، سماعتوں پر اور بصارتوں پر مہریں لگ گئی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں قبلہ؟ سبحان اللہ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا خطرناک عذاب تیار ہے. تو ایک گروہ ہے متقین کا، دوسرا گروہ ہے کافرین کا، تیسرا گروہ ہے منافقین کا. یہ وہ لوگ ہیں کہ یقولوا آمنا باللہ، کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئیں، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر بھی ایمان لے کر آئیں، وما ہم بمؤمنین، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. سبحان اللہ فی سبحان اللہ. قلوبہم مرض. میں درمیان سے آیتیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ انہی آیات کے سہارے سے مجھے آج ایک اور موضوع کی طرف جانا ہے. فی قلوبہم مرض، یہ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں خاص مرض ہے. ان منافقین کے دلوں میں ایک مرض ہے، اور ٹو کٹ اٹ شارٹ، بہت سیدھی اور سادی بات کہہ دوں تو یہ بغض علی ابن ابی طالب کا مرض ہے. سبحان اللہ. سبحان کیا کہہ رہے ہیں قبلہ؟ کیا کہنے کے لیے سبحان اللہ. زیادہ تفصیل میں جائے بغیر، تو جو منافقوں کے دلوں میں مرض ہے وہ بغض علی ابن ابی طالب کا ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو دلچسپ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان بھائی اللہ. واہ کیا واہ واہ واہ. کہنے، کیا واہ کہنے، واہ واہ واہ. کیا محمد کہنے. علی بیت محمد صلوات. اللہم صلی اللہ علی اللہ. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو ان منافقوں کے دلوں میں مرض بھی ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے بھی بڑا دردناک عذاب ہے. اس بات پر عذاب ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیونکہ جس کے دل میں بغض علی ابن ابی طالب کا مرض ہے وہ چاہے لاکھ کہتا رہے کہ میں اللہ کا مومن ہوں، رسول اللہ کا مومن ہوں، کیا کہنے. قرآن کے مطابق وہ جھوٹ بول رہا ہے. بے شک. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اچھا، اس مرض کے بارے میں روایات موجود ہیں. اب کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا صاحب نے بس اپنی تقریر میں ایک روا روی میں بات کہہ دی وہاں سمیٹنے کے لیے کہ ان کے دلوں میں جو مرض ہے بغض علی ابن ابی طالب کا. اس پر روایات موجود ہیں. تفسیر منسوب بے امام حسن عسکری علیہ السلام، مولا کے نام پر ایک صلوات دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. تفسیر جو امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے کہ مولا نے لکھی ہے یا لکھوائی ہے، اس میں ایک روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے. مولا کے نام پر ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر. روایت اس کتاب میں یہ کہ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. ای فی قلوب ہؤلاء المتمردین، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے کا مطلب ہے کہ یہ وہ کہ جو سرکشی کرنے والے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے. الشاکین، روایت سنا رہا ہوں آپ کو، جو شک کرنے والے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے. الناکثین، جو بیعت توڑنے والے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے. کون سی بیعت؟ لما اخذت علیہم من بیعت علی ابن ابی طالب، جب ان سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کی بیعت لی گئی، جو انہوں نے بیعت کو توڑ دیا ان کے دلوں میں مرض ہے. سبحان اللہ. لہذا تفسیر تعویل الآیات ظاہرہ میں سید شرف الدین حسینی استرابادی نے لکھا ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے تو اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا ہے. جاء فی تعویل هذه الآیہ منقبۃ عظیمہ وفضیلۃ لمولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی صلی علی محمد وآل محمد. سبحان سید اللہ. شرف الدین استرابادی لکھتے ہیں کہ اس آیت کی تعویل میں آیا ہے کہ یہ آیت مولا کائنات کی عظیم منقبت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. چونکہ اس آیت میں اللہ نے علی کی ولایت میں شک کرنے والوں، سرکشی کرنے والوں اور بیعت توڑنے والوں کو دل کا مریض کہا ہے. واہ ہے میرے ساتھ؟ واہ 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 واہ. دیکھیں، ایک دل کا جسمانی مرض ہوتا ہے جس میں وینز بلاک ہو جاتی ہیں. ایک روحانی مرض ہوتا ہے جس دل میں علی کی محبت بلاک ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بنص قرآنی اللہ کہتا ہے فزادہم اللہ مرضا، پھر ہم اس مرض کو اور بڑھا دیتے ہیں. پھر وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. قبلہ کیا کہنے. پھر وہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، آج بھی کہتا ہے کہ علی کے مقابل میں جو آیا تھا اس کا بھی احترام کرو. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیونکہ بغض علی کا مرض ہے دل میں، جی لہٰذا وہ یہ کہتا ہے اور زبان سے اقرار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہے تو منافق. جی. یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، کافرین کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو بس قرآن کے مطابق جو عدو علی کا احترام کرے اس کا دل صحت مند نہیں ہے.
سبحان بے اللہ شک سبحان اللہ واہ 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 جملہ کیا کہنے نعرہ حیدری یا علی اظہار امیر محبت المومنین بلند تر صلوات اللهم صل على اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا دل مریض ہے. اور میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں دل جسمانی طور پر مریض ہو جائے تو کارڈیولوجسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، اور دل روحانی طور پر مریض ہو جائے تو مجلس امام حسین میں آنا پڑتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بے شک یہاں کلینزنگ ہوتی ہے دلوں کی، سبحان اللہ یہاں دل صاف ہوتے ہیں، یہاں اخلاقی طور پر بھی کلینزنگ ہوتی ہے اور عقیدے کے اعتبار سے بھی کلینزنگ ہوتی ہے. بے سبحان شک اللہ سبحان اللہ کیا جو کہنے دل میں غرور و تکبر و نخوت اور حسد ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس کی برکت سے نکل جاتا ہے، اور جہاں جہاں عقیدے کا کوئی مسئلہ ہے وہ بھی مجلس امام حسین کی برکت سے نکل جاتا ہے. سبحان اللہ بے شک اس لیے کہ جس کے دل میں امیر المومنین کی ولایت پر شک، اس حدیث کے مطابق یا شک ہے یا وہ سرکشی کرتا ہے یا وہ بیعت کو توڑ رہا ہے، اس کے دل کو اللہ نے مریض کا ہے، وہ سالم دل نہیں ہے. واہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے آیات کو تھوڑا سا آگے اور پڑھ دیتا ہوں تاکہ مفہوم اور زیادہ واضح ہو جائے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر ہم تھوڑی فساد پھیلانے والے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون، یہ میں پاکستان کے معروضی حالات اور دنیا بھر کے معروضی حالات کے اعتبار سے بھی بات کر رہا ہوں کہ جو اصل فساد کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ اکبر الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی سب سے بڑے فسادی ہیں. اللہ اکبر اللہ ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. بے شک یہ وہی لفظ ہے جو شہید کو زندہ نہ ماننے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن میں. واہ 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 بھئی آیتوں کو آیتوں سے جوڑتے جائیے گا تو پھر قرآن سمجھ میں آئے گا. بے شک بے شک اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو فساد کرنے والے نا یہ شعور نہیں رکھتے. یہ بعین ہی یہی لفظ ہے جو قرآن میں ان کے لیے استعمال ہوا جو شہید کو زندہ نہیں مانتے. اللہ اکبر وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار نہ کہو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ تو سب زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. شہید زندہ ہے، اللہ کے پاس سے رزق پا رہا ہے، تو جب ہم امام حسین علیہ السلام کو پکارتے ہیں تو زندہ سمجھ کر پکارتے ہیں نا. جی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو دنیا سے چلا جائے اسے کیوں پکارتے ہو، تو یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم شعور نہیں رکھتے. اللہ اکبر کیا کہنے قبلہ سبحان اللہ کیا کہنے واہ واہ مردہ کیسے مدد کر سکتا ہے تو ہم سے نہ پوچھو، قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تم شعور ہی نہیں رکھتے ان کی زندگی کے بارے میں. سبحان اللہ کیا کہنے بے شک کہ امام حسین السلام کے تذکرے کی مناسبت سے مجلس ہے، لہذا میں بالکل موضوع سے مرتبط ہو گیا اور مل کے صلوات بھیجتے ہیں شہیدان کربلا اور ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی ذات گرامی. اللہم صلی علی محمد. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 12 میں وہی لفظ استعمال ہوا کہ یہی اصل فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے. اور پھر آیت نمبر 17 میں ان کے لیے ایک مثال بھی بیان کی گئی جسے سرنامہ کلام میں ہم نے پڑھا. اس آیت تک ہمیں آنا تھا جو ہمارے اس موضوع سے بھی مرتبط ہے کہ نور کا اتباع ظلمات سے برات. تو آیت نمبر 17 سورہ بقرہ ان میں ایک مثال بیان کی گئی ان منافقین کے لیے. مثال یہ بیان کی گئی مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ان میں سے کسی نے آگ جلائی ہو. فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس آگ کی وجہ سے ان کے اطراف میں روشنی ہو جاتی ہے تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان سے ان کا نور چھین لیتا ہے. اللہ اکبر. یہ اپنی آگ روشن کرتے ہیں اور جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو اللہ ان سے ان کا نور چھین لیتا ہے. دیکھیں بہت غور فرمائیے گا، انہوں نے جو جلایا تھا وہ ہے نار، اللہ جو ان سے لے لیتا ہے وہ ہے نور. سبحان اللہ. یعنی اب ان کے پاس صرف نار رہ جاتی ہے، نور نہیں رہتا ان کے پاس. واہ واہ واہ. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ انہیں ایسی ظلمتوں میں چھوڑ دیتا ہے کہ پھر انہیں کچھ نظر نہیں آتا. بے شک. سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، کچھ نظر نہیں آتا. یعنی آپ جتنا بھی ان کے سامنے تاریخ کو کھول کے بیان کر دیجئے انہیں نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ نے ان سے نور واپس لے لیا. بے شک. سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ ایسے بہرے ہیں، ایسے گونگے اور اندھے ہیں کہ ہدایت کی طرف واپس پلٹنے والے نہیں ہیں. یہ سبحان اللہ. بے شک. تو قرآن کے مطابق کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ سے کوئی نور نہیں ملتا، یہ خود ہی اپنی آگ جلاتے ہیں اور جب آگ اپنے اطراف کو روشن کر دیتی ہے تو اللہ ان سے روشنی کو واپس لے لیتا ہے واہ. اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے. اس کے بعد انہیں کوئی سکھائی نہیں دیتا. تو یہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، یہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں.
बात वाज़ेह हो रही है? तो बिस्मिल्लाह। इंसानियत के लिए जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे अफराद हैं वो यही होते हैं जिनका कोई रुख हयात मुतय्यन नहीं होता, सही। जहां बैठते हैं वहीं के हो जाते हैं, जिस तरफ जाते हैं वहीं की मनपसंद बातें करते हैं। अली वालों की महफिलों में आए तो फजाइल अली भी पढ़ेंगे, जब किसी और महफिल में जाएंगे तो दुश्मन अली के कारनामे भी बयान करेंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने किबला, बेशक ऐसे ही है, सुभान अल्लाह। इसलिए कि रुख हयात मुतय्यन नहीं है। आप अब जानते हैं कि मैं किन किन की तरफ इशारा कर रहा हूं, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं मिंबर से नाम लेना। सलामत रहिए किबला। तो क्योंकि इनके पास अपनी आग होती है, अल्लाह की तरफ से नूर नहीं होता। सही। तो ये जहां जाते हैं अपनी मन उस महफिल की मनपसंद बात को बयान करने के लिए कभी मौला कायनात के फजाइल भी पढ़ेंगे, ऐसे लोग बड़े खतरनाक हैं। और जब गैरों के महफिल में जाएंगे तो दुश्मन अली के कारनामे भी पढ़ेंगे। बेशक, क्या कहते हैं। तो भाई हमारे लिए तो ये उसूल तय होगा कि हमने जिसे अपना मुक्तदा और लीडर और रहबर माना, ऐसे घराने को माना है कि जिसकी कोई और नजीर नहीं मिलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या क्या कहने, भाई क्या बेशक कहने हैं किबला, क्या कहने हैं? खानवाले की कोई और मिसाल नहीं मिलती। अगर कोई और मिसाल मिलती तो अल्लाह ताला उन पर भी सलवात भेजने का हुक्म दे देता। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह, यकीनन, क्या क्या कहने, आले क्या नबी कहने? औलाद अली अली अलैहिस्सलाम सलावत। सुभान अल्लाह। देखिए यही सबक है ज़ियारत जामे कबीरा के इख्तिताम पर। अल्लाहुम्मा इन्नी लौ वजदतु शुफ़ाआ अक़रब इलैक मिन मुहम्मदिन व अहले बैतिल अख़ियार अल अइम्मतिल अबरार लजअलतुहुम शुफ़ाआई। परवरदिगारा, अगर मेरे पास तेरी बारगाह में मोहम्मद और आले मोहम्मद से मजीद मुकर्रब कोई शफाअत करने वाले होते तो मैं उन्हें अपना शफी बना लेता। सुभान अल्लाह। अगर कोई होते, लव के साथ है, लव, मैं अगर हो सका तो उसकी वजाहत करता हूं कि इसका मतलब, इस जुमले का मतलब क्या है। इसमें भी फजाइल अहले बैत पोशीदा है। वाह 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 वाह, क्या कहने? नहीं, मोहम्मद और आले मोहम्मद से बढ़कर कोई शफी, यानी इस फिक्रे की मिसाल, अब चले सुन लीजिए, किसी के जहन में कोई सवाल ना आने पाए। इस फिक्रे की मिसाल ऐसी है कि जो सूरह अंबिया की आयत नंबर 22 की तरह है, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। अगर जमीन और आसमान में अल्लाह के अलावा और भी माबूद होते तो दोनों का निजाम दरम बरम हो जाता। सुभान अल्लाह। काश मेरी बात पहुंच सके। मैं क्या अर्ज करना चाहता हूं, यहां पर भी अल्लाहुम्मा इन्नी लौ वजदतु शुफ़ा अक़रब इलैक मिन मुहम्मदिन व अहले बैतिल अख़ियार। अगर कोई और तेरे करीब होता मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से ज्यादा, ये जो अगर है ना यहां पर, ये वही लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। अगर जमीन और आसमान में अल्लाह के अलावा कोई और खुदा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, आज मेरी बात सुभान हो सके। सुभान सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ने आगे कहा कि अल्लाह पाक और मुनज़्ज़ह है, वो अर्श का मालिक है। अम्मा यसिफून, ये जो मुशरिकीन बातें करते हैं, अल्लाह उसे पाक और मुनज़्ज़ह है। देखें यहां तफासिर में यह बात मौजूद है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि लौ काना फीमा आलिहतुन इल्लल्लाह। लौ का जो ना ये इफ, अगर जमीन आसमान में कोई खुदा होता, खुदा के अलावा कोई और माबूद भी होता तो फसाद हो जाता। लौ उन मकामात पर इस्तेमाल होता है कलाम अरब में जो इम्पॉसिबल हो। सुभान अल्लाह। मामूलन लौ उन मकामात पर इस्तेमाल होता है कि जो इम्पॉसिबल हो। देखिए हमारे यहाँ तो जो पॉसिबल और इम्पॉसिबल दोनों सूरतों में एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, अगर। अगर ये होता, इंग्लिश में भी यही यूज है, इफ। सही। इफ जो है वो पॉसिबल के लिए भी यूज होता है, इम्पॉसिबल के लिए भी यूज होता है। लेकिन मसलन हमारे यहाँ जोश मोहब्बत में एक मुहावरा बड़ा कॉमन है, अगर मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ला सकता तो ले आता। अगर ये इम्पॉसिबल है, इसके लिए भी अगर का लफ्ज इस्तेमाल होगा। ठीक है। और पॉसिबल के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। मसलन अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं आपको कॉल करूंगा। यहां पर भी अगर, पॉसिबल के लिए भी अगर, इम्पॉसिबल के लिए भी अगर। लेकिन अरबी जबान में ऐसा नहीं। अरबी में अगर कोई शय पॉसिबल है तो उसके लिए मामूलन लौ के बजाय इन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। वाह वाह वाह, ये अरबी जबान की फसाहत और बलागत है। पॉसिबल के लिए इन का लफ्ज है मामूलन, और इम्पॉसिबल के लिए लौ का लफ्ज है मामूलन। सुभान मिसाल अल्लाह। दे देता हूं, कुरान से मिसाल दे देता हूं। वालिदैन के लिए फरमाया गया कि अगर वो तुम्हें शिर्क का हुक्म दें, अगर व इन जाहदाका, लफ्ज पे गौर कीजिएगा, कुरान, व इन जाहदाका अला अन तुशरिक बिमा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिहिमा। अगर तुम्हें शिर्क का हुक्म दे, इसलिए कि वालिदैन की जानिब से शिर्क का हुक्म दिया जाना पॉसिबल है। बात मेरी पहुंच रही है अब तक? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो यानी क्या, इफ दे स्ट्राइव टू हैव यू डिसओबे मी, डू नॉट ओबे देम। वाह वाह।
یہاں پر بھی if ہے, possible کے معنی میں استعمال ہوا ہے, لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے کہ possible impossible دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہو. عربی میں ان ہے possible کے لیے, لو ہے impossible کے لیے. سبحان اللہ واہ، سبحان واہ۔ possible کے لیے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ, اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کا حکم دے وَإِن سے, ہم، اور impossible کے لیے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, لو کان, سبحان اللہ، یعنی possible ہی نہیں ہے کہ دو خدا ہوں. سبحان اللہ، بے اگر شک، دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. یہ لو کا لفظ بتلا رہا ہے کہ یہ امپاسبل کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے کیا شک، کہنے کیا کیا کہنے، کہنے سبحان مجلس امام حسین میں قرآن معارف نہ کھولوں تو اور کہاں کھولوں گا. سبحان اللہ، سلامت کیا رہیے. کہنے اظہار قبلہ. عظمت محمد و آل محمد، صلوات. اللہم صلی علی محمد. اللہم صل صلی علی علی محمد محمد وآل وآل محمد محمد عجل وعجل فرجہ. فرجہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ. اس لیے کہ یہی تو وہ مولا ہے نا کہ جو نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ہاں ہاں ہاں، بے شک، تو لو کا لفظ استعمال, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر دو خدا ہوتے, یعنی امپاسبل ہے کہ دو خدا ہوں. بے شک، اسی طریقے سے زیارت جامع کبیرہ کا جو جملہ میں نے پڑھا تھا, یہ ساری زحمت اس لیے دی تھی, غور کیجئے, اللہم انی لو وجدت شفعاء سبحان اللہ، اقرب الیک میں محمد و اہل بیت. پروردگار اگر کوئی ہوتا کہ جو محمد اور آل محمد سے زیادہ تجھ سے قریب ہوتا. سبحان اللہ، کیا یہ کہنے لو کے لفظ سے سمجھایا گیا ہے کہ پاسبل نہیں ہے ایسا کوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، بے شک، یہ امپاسبل کی بات ہو رہی ہے. لو اگر ہوتا, بات سمجھانے کے لیے خالی کہی جا رہی ہے بے شک، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فقط محمد اور آل محمد علیہ السلام کو خلق کیا کہ جو سب سے زیادہ قریب تر ہیں اللہ سے. تو فَبِحَقِّهِمُ الَّذِي أَوْجَبْتَ لَهُمْ عَلَيْكَ, تو بس چونکہ نہیں ہے کوئی محمد اور آل محمد سے زیادہ قریب, تو بس محمد اور آل محمد کے اس حق کا واسطہ جو تجھ پر ہے. سبحان اللہ، أَسْأَلُكَ أَن تُدْخِلَنِي فِي جُمْلَةِ الْعَارِفِينَ بِهِمْ وَبِحَقِّهِمْ, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ان کی معرفت رکھنے والوں اور ان کے حق کی معرفت رکھنے والوں میں شمار فرما دے. الہی آمین، سبحان الہی اللہ، آمین، کیا سبحان کہنے. اللہ، سبحان اللہ، وَالْمَحْرُومِينَ بِشَفَاعَتِهِمْ, اور مجھے اس گروہ میں شامل فرما دے جن پر رحم کیا گیا ہے محمد اور آل محمد کی شفاعت کے ذریعے. سبحان اللہ، الہی آمین، اِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, کہ یقیناً تو بہت رحم کرنے والا ہے. شک، تو ہمارے ائمہ, رہبر, رہنما, لیڈر تو وہی ہے کہ جو سب سے زیادہ قریب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. بے شک، لیکن مشکل کہاں ہوتی ہے, میں اس ایک جملے کو کہ جو اس وقت بہت زیادہ کامنلی ڈیبیٹ جس پر ہو رہی ہے, اور میں کوئی مناظرانہ لفاظی کے انداز میں نہیں, کچھ ریفرنسز کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. بسم کیا اللہ، کہنے سبحان اللہ. مشکل وہاں ہوتی ہے جب ہم میں سے کوئی کہے کہ چونکہ ہم محمد اور آل محمد کو مانتے ہیں تو ہم سے یہ کہا جائے کہ لہٰذا آپ آل محمد کو مانتے ہیں, انہیں بھی مانیے جنہیں ہم مانتے ہیں. ہم، تو یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ دیکھیں آیت الکرسی میں فقط نور کے اتباع کا ذکر نہیں ہے, ظلمات سے برات کا بھی ذکر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ بہت واہ خوب، واہ, کیا کیا کہنے، کہنے بے سبحان شک، اللہ. ایسا ہی ہے، بے کیا شک، کہنے. آپ ہم سے یہ کہیے کہ چونکہ آپ بھی محمد اور آل محمد کو مانتے ہیں, ہم، بظاہر جو آپ اقرار کرتے ہیں کہ ہم آل محمد کی محبت رکھتے ہیں, لہٰذا چونکہ ہم آل محمد کی محبت رکھتے ہیں تو آپ ہم سے یہ کہیے کہ آپ بھی ان فلاں ہستیوں کو مانیے. یہ اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ نور کا اتباع بھی کرنا ہے, ظلمات سے برات بھی کرنی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، اور ہم کیسے مان لیں آپ کی شخصیات کو, آپ کے تو دو اصول آپس میں نہیں ملتے. ہم، بھائی سادہ سے مثال دے دوں اس وقت جو مورد بحث ہے, اگر خال المومنین ہونے کی وجہ سے حاکم شام لائق عزت ہے, چونکہ ان کی بہن ام حبیبہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں, وہ ام المومنین ہے یعنی مومنین کی ماں, جی، اور چونکہ حاکم شام ان کے بھائی ہیں لہذا ماں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ ماموں ہوتا ہے, تو آپ نے انہیں خال المومنین یعنی مومنین کا ماموں بنا دیا. جی، اب یہ ماموں بلا تفسیرہ ہے یہاں پر. جی، جی، بسم اللہ، بسم اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. تو چونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ خال المومنین کی وجہ سے حاکم شام کی عزت کیجئے, تو کیا اسی اصول سے خلیفہ اول کے بیٹے محمد ابن ابی بکر خال المومنین نہیں ہونے چاہیے؟ واہ واہ واہ، واہ واہ بہت واہ, خوب، کیا کہنے سبحان اللہ. کیا ان کی بہن زوجہ رسول نہیں ہے؟ اچھا, کیا اسقلانی نے تہذیب و تہذیب جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 70 پر یہ نہیں لکھا سبحان اللہ. کہ عمر ابن عاص نے محمد ابن ابی بکر کو پہلے اسیر کیا اور بعد میں قتل کیا؟
اور عمر ابن عاص آپ جانتے ہیں کہ کس کا وزیر تھا؟ جی حاکم شام کا. جی ایک خال المومنین نے دوسرے خال المومنین کو قتل کیا. ہائے ہائے. آپ ڈیسائیڈ کیجئے کہ کس خال المومنین کو رضی اللہ کہنا ہے اور کس کو کیا کہنا ہے. واہ 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 کیا واہ کہنا ہے؟ واہ 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 بہت خوب. بھائی دو اصول تو ملے آپس میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بزرگ شخصیات کو مان لیں تو اصول تو ملاؤ صحیح طرح سے. صحیح. اچھا یہ بھی روایات ہیں کہ محمد ابن ابی بکر کو کیسے مارا گیا, اور بھی روایات کچھ ملتی ہے, لیکن ہر ایک کا سرا آخر میں اسی ایک شخص کی طرف جا کے ملتا ہے. کیا ابن ابی العدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 88 پر یہ نہیں لکھا سبحان اللہ. کہ محمد ابن ابی بکر کی بہن یعنی زوجہ رسول خلیفہ اول کی بیٹی اس واقعے کے بعد حاکم شام اور عمر ابن عاص پر ہمیشہ نفرین کرتی رہی؟ کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر. آپ کے مطابق تو ام المومنین کا فعل حجت ہوتا ہے. یعنی صحیح. اب اگر ہم ان صحیح. ہستیوں پر سبحان اللہ. نفرین کر رہے ہیں تو یہ تو سنت ام المومنین پر عمل کر رہے ہیں. واہ 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 بہت خوب. کیا کہنے, بہت خوبصورت. صحیح. کیا کہنا ہے؟ کوئی اصول تو ملاؤ کہیں پر آ کر. تو سوال یہ ہے کہ حاکم شام کا جن کا ذکر آپ کو اس لیے عزیز ہے کہ وہ خال المومنین ہے, کیا اس لیے عزیز ہے یا اس لیے اسے بچانا ہے کہ وہ یزید کا باپ ہے؟ ہائے ہائے. واہ. اور یہ کلپ تو سوشل میڈیا پر بڑا وائرل بھی ہو چکا ہے کہ ابھی کے ایک مولانا صاحب تھے جنہوں نے بیان فرمایا کہ اگر معاویہ کو بچانا ہے تو یزید کو بچانا ہوگا. اللہ اکبر. بڑا وائرل ہوا یہ کلپ. جی سبحان اللہ. ورنہ یزید پر لانتے بھیجتے ہو تو آپ یزید کو کے باپ کو نہیں بچا سکتے. وہ مولانا کہہ رہے ہیں. صحیح. اچھا اور یہاں پر بعض لوگ ہوشیاری کرتے ہیں لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی مثال بھی نہیں چلے گی یہاں پر. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. بعض لوگ ہوشیاری کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ کافر تھا, اس کی وجہ سے ہم حضرت نوح کو تو برا نہیں کہیں گے, اور مثال آ کر یہاں پر فٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی یزید برا تھا تو یزید کی وجہ سے اس کے باپ کو کیوں برا کہیں. اس لیے کیوں نہیں مثال یہ چلے گی؟ اس لیے کہ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو معین نہیں کیا تھا خلافت پر. واہ 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 واہ. کیا سبحان کہنا ہے؟ اللہ. سبحان سبحان اللہ. اللہ. بہت سبحان خوب. اللہ. کیا کیا کہنا کہنے, ہے؟ کیا بات کہنے. پہنچ رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خلیفہ معین نہیں کیا تھا, بلکہ صحیح. جب انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے اللہ یہ تو ڈوب رہا ہے تو اللہ نے سختی سے جواب دیا تھا انہ لیس من اہلک, اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. جی انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل صالح نہیں ہے. سبحان اللہ. آگے کا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, اور آپ اس بات کا مجھ سے سوال نہ کیجیے جس کا آپ کو علم نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ تو رب ہے نا, وہ تو کہہ سکتا ہے اپنے بندے نوح کو اس طرح سے بے شک. کہ آپ ایسا سوال مجھ سے نہ کیجیے جس کا آپ علم نہیں رکھتے, بلکہ آگے یہ کہا کہ میں نصیحت کرتا ہوں اے نوح آپ کو کہ آپ جاہلین میں سے نہ ہو جائیے گا. اللہ اکبر. جا کر دیکھ لیجیے گا سورہ ہود کی آیت نمبر 46 کو. تو بعض لوگ یزید اور اس کے باپ کے لیے مثال لے آتے ہیں, بھائی نوح کا بیٹا بھی تو برا تھا تو اس کی وجہ سے نوح کو تو برا نہیں کہیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ نوح نے اپنی قوم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ تمہارا خلیفہ ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحیح. بر محمد اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو یہ مثال یہاں لانا درست نہیں ہے. یہ مثال ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیا پر بھی مثال دی جا چکی ہے اور ویسے بھی عام بول چال میں دی جاتی ہے. اب کیا کیا جائے کہ جو یزید کا معاملہ ہے نا, وہ امام حسین علیہ السلام نے ایسا ایکسپوز کیا ہے نا اس پوری لائن کو. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ. سبحان اللہ. کیا کہ کہنے. یزید کے معاملے پر آ کر تو اکثریت کی زبانیں چپ ہو جاتی ہیں, البتہ کہیں کہیں دبی آوازوں میں باتیں آتی ہیں, جی لیکن ویسے اوپنلی کوئی ہمت نہیں کر پاتا. اور میں کہتا ہوں کیا معجزہ ہے واقعا زیارت عاشورہ بھی. بے شک. ایسا معجزہ ہے کہ ایک طریقے سے امام نے کچھ نام لیے اور کچھ نام نہیں لیے اس زیارت میں. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. ایک ہی وقت میں یہی ایک زیارت مومنین کی حفاظت بھی کر رہی ہے, منافقین کو ایکسپوز بھی کر رہی ہے. بے شک. سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. مجھے بتائیے یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بے شک. بے شک. بے شک. بے شک. یعنی سینکڑوں صدیوں بعد امام علیہ السلام جانتے تھے کہ ایک ایشو کھڑا ہو جائے گا زیارت عاشورہ کے بارے میں, کہ بھائی میڈیا پر زیارت عاشورہ چلی جائے گی. اللہ اکبر. اور اگر اصل مجرموں کے نام لیے جاتے ہیں تو ہر گلی میں شیعہ نے حیدر کرار کا قتل ہو رہا ہوتا. اللہ. امام کو منظور نہیں تھا.
امام نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے چاہنے والوں کا ایسے خون بہایا جائے. اللہ اکبر. لہٰذا جہاں پر تقیہ کی ضرورت تھی وہاں پورا تقیہ بھی فرمایا, واہ جس نام کو واضح کرنا تھا اسے واضح بھی کیا, سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور سبحان نام اللہ. ایسا واضح ہوا کہ مومنین محفوظ رہے, واہ منافقین سبحان اللہ. ایکسپوز ہو گئے, اور اس ایک نام کی وجہ سے پوری لائن بے نقاب ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا کہنے کیا کہنے. عصمت امام حسین ابن علی علیہ السلام صلوات. میں کہہ رہا ہوں کہ زیارت عاشورہ معجزہ, اور اسی لیے تو میں دس بستہ گزارش کرتا رہا ہوں عشرے میں بھی اور بعد میں بھی کہ انشاءاللہ اسے پڑھیں. اور مجھے مومنین نے باقاعدہ فون اور میسیجز کر کے یہ بات کہی ہے کہ مولانا صاحب وہ جو اعمال عاشورہ میں آپ نے زیارت عاشورہ جس انداز سے پڑھائی کہ فقط 100 مرتبہ وہ جملہ تکرار کر لیا جائے اللہم لعنہم جمیعا, اور فقط 100 مرتبہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. تو ہم پوری زیارت عاشورہ 100 لعن اور 100 درود کے ساتھ پڑھ بھی رہے, وقت بھی بہت زیادہ نہیں لگتا, اطمینان کے ساتھ ہو جاتی ہے, اور دل کو تسلی ہوتی ہے کہ زیارت عاشورہ کا سارا ثواب اور ساری برکتیں نصیب ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ سبحان اکبر. اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. یقین فرمائیے معجزہ ہے زیارت عاشورہ, اس لیے کہ زیارت جامع کبیرہ میں کہا گیا کلامکم نور, اہل بیت فقط آپ نور نہیں ہے, آپ کی زبان مطہر سے جو کلام صادر ہو وہ بھی نور ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا تو کہنے. اتنی آسانی سے معاملہ نہیں بنے گا کہ بھائی نوح علیہ السلام کو چونکہ ہم برا ہم کہیں گے کیا بیٹے کی وجہ سے, نہ, نوح نے تھوڑی اپنی قوم کو کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد انہیں خلیفہ مان لینا. اللہ اکبر. حاکم شام نے تو خود اپنے بیٹے کو متعین کیا تھا بے شک. خلافت کے لیے. جا کر دیکھ لیجئے گا بلازری کی کتاب انصاب الاسلام جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 86 پر, واہ 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 واہ. بے شک. بے شک. تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160 پر. واہ. کیا کہنے. پھر سے کہتا تھا کہ تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160. حوالے تو اور بھی بہت ہے لیکن اس وقت وقت نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کہ رسول لیجیے گا معاویہ کی زندگی میں ہی مدینہ کے بعض شعراء نے یزید کے اگلے خلیفہ ہونے کی مخالفت کی تھی, خود حاکم شام کی زندگی میں. کیا کہنے. تو اس نے قیمتی تحفے بھجوا کر ان شعراء کو خریدا تھا اور ان کا منہ بند کروایا تھا. اللہ اکبر. لعنهم علیہ. لعنهم علیہ. لعنت اللہ. لعنت اللہ علیہ. الکامل فی التاریخ ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 503. بھئی مزہ تو اسی بات کا ہے نا کہ جو بات دقیق حوالے کے ساتھ کی جائے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی جی. بے شک. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہ صلی علی محمد عجل فرجہ. حتیٰ طبری نے اپنی معروف تاریخ میں لکھا ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 302 اور 303 پر کہ ابن زیاد کے باپ زیاد بن ابی نے بھی حاکم شام کی مخالفت کی تھی کہ نہ بنا یزید کو خلیفہ. ابن زیاد کے باپ نے. تو اہل سنت عالم کا جو کلپ وائرل ہوا ہے پرنسپلی اس میں بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر یزید کو نہیں بچاؤ گے تو یزید کا باپ بھی بچنے والا نہیں ہے. ارے خدا کی قسم سینکڑوں معجزات میں سے یہ بھی تو معجزہ ہے حسین ابن علی کا. جی تو بات پرنسپلی بالکل ٹھیک ہے. اور یہیں پر آ کر بات یہ ہے کہ اب جو ملوکیت کی گردن ہے وہ دبوچ لی جاتی ہے. اس لیے کہ اسی نے یزید کو اپوائنٹ کیا تھا خلافت کے لیے. انہوں نے تو مثال بھی دی جو کلپ وائرل ہوا کہ اگر آپ کی مسجد کا امام جماعت فرض کر لیں چلے بہت اچھا آدمی بھی ہے لیکن اس کا بیٹا فاسق و فاجر زانی و شرابی ہے اور وہ یہ کہے کہ جب میں نہ ہوں تو میرے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ لیجئے گا, پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ ان عالم دین کو نماز سے محبت نہیں ہے, اپنے شرابی بیٹے سے محبت ہے. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. کیا کہنے. کیا کہنے. اس لیے چاہتا ہے کہ وہ جگہ قبضے میں رہے, سیٹ نہ چھوٹنے پائے. بس یہی معاملہ یزید اور اس کے باپ کا ہے. حاکم شام کا یزید کو اپنا جانشین بنانا ہی اس کی خیانت کے لیے کافی ہے. بے شک اللہ. کیا کہنے. بے شک. بے شک. بے شک. باقی کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. بے شک. کیا کہنے. یہی خیانت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ رسول اللہ کے دین سے کتنا مخلص تھا. سبحان اللہ.
اسی خاطر ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے جو میں نے عرض کیا کہ یزید کو بھی بچانے کی دبی دبی کوششیں ہو رہی ہیں. اس لیے کہ اگر یزید چلا جائے معاملہ تو پوری لائن اڑ جاتی ہے. اللہ اکبر. صحیح. اللہ کہ بھائی کربلا میں یزید تو تھا ہی نہیں, وہ تو حسین کے مقابلے پر آیا ہی نہیں تھا, اللہ اکبر. اسے تو پتہ ہی نہیں تھا. جملہ عرض کرنے لگا ہوں, اگر یہی اصول بنتا ہے کہ بھئی وہ تو آیا ہی نہیں تھا کربلا میں حسین کے سامنے, تو اسے کیوں برا کہیں؟ یہ اصول بنتا ہے تو اتنا بتا دو جو علی کے مقابلے میں کھل کر میدان جنگ میں آیا تھا اسے تو برا کہہ سکتے ہیں نا. کیا کہنے قبلہ, واہ واہ واہ, کیا کہنے, سبحان اللہ, کیا کہنے, واہ واہ, نعرہ حیدری یا علی والا, محمد صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی قبلہ, چھوڑ دو یزید کو, وہ تو نہیں آیا تھا نا میدان جنگ میں. بتاؤ حسین کے باپ کے مقابلے میں جو کھل کر میدان جنگ میں آیا تھا, تو پھر کیا اسے برا کہنے کی اجازت ہے؟ جی, ان کو تو خطا اجتہادی کا سہارا دے کر بچا لیتے ہو. جی قبلہ, جی مولا خوش رکھے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا کہنے, کیا کہنے. یعنی عجیب بات ہے, یزید کے لیے یہ عذر ہے کہ چونکہ وہ آیا نہیں تھا لہذا اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا, اس لیے برا نہ کہو. اچھا اس لیے یزید کو برا نہیں کہتے, تو جو کھل کر آ گیا تھا میدان میں اسے تو برا کہنے دو پھر. کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, مولا خوش رکھے قبلہ, کیا کہنے, کیا کہنے. بھائی ادھر میں سلیکٹ کر لو کہ کیا تمہارا عقیدہ ہے. کیا کہنے, علی و اولاد علی کے ظاہر و باطنی دشمنوں پہ لعنت. سبحان اللہ قبلہ, کیا کہنے. اور مولا کے پورے خانوادے پر ایک درود بھی بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر. سبحان اللہ. تو انہیں تو خطا اجتہادی کا سہارا دے کر بچا لیتے ہو. بھائی بغض دیکھیے اہل بیت کے خانوادے سے, یقین فرمائیے گا کہ اگر یزید خود کربلا میں آ چکا ہوتا نا, یہ اس کے لیے بھی کوئی وضو ڈھونڈ لیتے. صحیح صحیح. دیکھیے نا اہل بیت کے خانوادے سے, یزید کا دادا سب جانتے کون ہے, یزید کا دادا حسین کے نانا سے لڑا, سبحان اللہ. یزید کا باپ حسین کے باپ سے لڑا, یزید خود حسین سے لڑا, پھر بھی اصرار ہے کہ سب کو رضی اللہ کہا جائے. یہ ڈرامے بازی نہیں ہو سکے گی ہم سے جناب. بے شک بھئی یہ تو ہیں دو مختلف لائنز, کیا کہنے. اور حسین تک آتے آتے تو سلسلہ مکمل تقسیم ہو جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. ایک طرف شجرہ طیبہ ہے اور دوسری طرف شجرہ خبیثہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. ایک طرف شجرہ مبارکہ ہے اور دوسری طرف شجرہ ملعونہ ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. یہ ساری قرآنی اصطلاحات ہیں جو استعمال کر رہا ہوں, ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں ہے. ماشاء اللہ. کیا کہنے. شجرہ طیبہ بھی قرآن میں لفظ ہے, شجرہ خبیثہ بھی قرآن میں ہے, شجرہ ملعونہ بھی قرآن میں ہے. واہ. ایک طرف تطہیر ہے اور دوسری طرف رجس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کیا کہنے. ایک طرف مباہلہ ہے اور دوسری طرف سقیفہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. کیا کہنے. امیر المومنین کے سکوت, مولانا نے خاموشی اختیار کی تھی نا, اور حلم حسنی سے سوء استفادہ کرتے ہوئے شاید کوئی ان دو جدا سلسلوں میں یعنی ملوکیت اور امامت کو بظاہر ایک کرنا چاہے اس زمانے میں کہ بھئی علی تو خاموش تھے, وہ بھی حکم خدا سے خاموش تھے, اور امام حسن علیہ السلام نے بھی حکم خدا ہی سے صلح کی تھی, لیکن اس معاملے میں کوئی سوء استفادہ کرتے ہوئے یہ دو لائنز ہیں انہیں ایک کرنا چاہے, ملوکیت اور امامت کو ایک کرنا چاہے بظاہر. لیکن حسین ابن علی کے بعد تو اب یہ روا ہی نہیں ہے. بے شک بے شک. کہ جو خبیث ہو اسے طیب بنا دیا جائے, جو ملعون ہو اسے مبارک بنا دیا جائے, جو دعی ابن الدعی ہو اسے اسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ کے ساتھ مخلوط کر دیا جائے. سبحان اللہ. کیا کہنے. بہت خوب. سبحان اللہ. کیا کہنے, کیا کہنے. تو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی بس وہیں میں
اب آہستہ آہستہ منزل مصائب پہ جا رہا ہوں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی آگ روشن نہ کرو، اس سے تمہیں نور نہیں ملے گا. یہ دیکھو اللہ اپنے نور کی مثل کسے بنا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے نور سے کسب دیا کرو. بے شک. اپنے ایمان کو، ارکان کو، اخلاق کو ان کے نور سے روشن کرو. عقیدہ لینا ہے تو ان سے لو، اخلاق لینا ہے ان سے لو، فقہ لینی ہے ان سے لو، تاکہ مطمئن جیو اور مطمئن مرو. سبحان اللہ، کیا کہنے. کیا کہنے. امتحان ہے ظالم. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے کہ مولانا ارشاد بھی فرمایا کہ شدید ترین امتحان جو ظالم سے لیا جاتا ہے وہ اسے مہلت دے کر لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ جو مہلت دیتا ہے نا، یہ شدید ترین امتحان ہوتا ہے ظالم سے. تو بہرحال امتحان جاری ہے اس وقت، مہلت دی ہوئی ہے. پھر جب وہ حسین کا وارث ظہور کر جائے گا تو پھر مہلت ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ. پھر وہ تطہیر اور رجس اور بے شک. مباہلہ اور صاحب سقیفہ. الزمان اللہم صلی علی محمد زمان علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد. محمد وجل فرجہ. یقین جانیے انسانیت نے اتنا بڑا لاس کیا ہے کہ جب انہوں نے تطہیر والوں سے جو اللہ نے حق دیا تھا اسے غصب کر کے رجس اللہ والوں کو دے دیا. اکبر. ہائے 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 اللہ اکبر. سبحان اللہ، کیا کہنے. ہائے ہائے. صحیح. حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو ہر قتل اور ہر زیادتی، جن سے زیادتی ہو یا کوئی اور، اس کا بدلہ لیں گے ان سے جنہوں نے علی ابن ابی طالب کے حق کو غصب کیا تھا. بے شک بے بے شک شک. بے شک. کیونکہ معاملہ وہیں سے، ساری انسانیت کے لیے معاملہ وہیں سے مشکل ہے. بے شک. جب تک آپ اس پوائنٹ کو نہیں سمجھیں گے بات نہیں سنبھلنے والی. روٹ کاز. انڈیا میں بھی جو اطلاع آئی کہ ایک 86 سالہ بزرگ خاتون کو نعوذ باللہ من ذالک جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. پاکستان میں خبر آئی کہ موٹر وے پر ایک والدہ کو 2 بچوں کے سامنے رات کے وقت میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا. کہاں انسانیت کس حیوانیت کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ اکبر. کس حیوانیت کی طرف؟ ایسا لگتا ہے کبھی کبھار تو یہ انڈیا پاکستان ڈیوائیڈڈ بائی بارڈرز، یونائٹڈ بائی ریپسٹ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. دونوں طرف اتنی اخلاقی پستی اور اتنی حیوانیت. ایک لفظ میں خلاصہ یہ ہے کہ یہ کبھی رکنے والا نہیں ہے جب تک کہ دنیا رجوع نہ کرے محمد اور آل محمد کی طرف. سبحان اللہ. بے شک اللہ. بے شک بے شک. برائے خوشنودی قائم آل محمد بلند تر صلوات. نہ یہ جنسی حوث بازی رک سکتی ہے، نہ اکنامک ٹیررزم ختم ہوگا کبھی، نہ معاشی نہ ہمواری کبھی ختم ہوگی جب تک کہ رجوع نہ، اور دنیا تڑپ نہ محسوس کرے زہرا کے آخری فرزند کے لیے. بے شک. کوئی اور تڑپ محسوس کرے نہ کرے، ہم تو کریں اپنے دل میں. بے شک. صحیح. ایک عالم دین کا بڑا خوبصورت جملہ تھا، کہتے تھے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو کیا کریں گے؟ دنیا میں قرآن کی حکومت ہوگی نا. جی. تو اگر میرے گھر میں قرآن حاکم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے گھر میں تو امام تشریف لا چکے. سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ مجھ سے سوال نہیں کرنے والا کہ ساری دنیا میں جہاں پر تمہارا اختیار نہیں بھی تھا تم نے وہ کیوں نظام امامت کو نہیں پہنچایا، لیکن اللہ مجھے میرے گھر کے بارے میں تو سوال کرے گا نا، میرے اپنے نفس کے بارے میں سوال کرے گا. بے شک. کہ تم یہاں اپنے بچوں کو لے کر آئے تھے تو کیا دیا تھا تم نے؟ فقط انہیں مہنگے گیجٹس دلا دینا، اپنے بچوں کی فقط ATM نہ بنیے. سبحان اللہ. ان کے مربی بنیے، تربیت کرنے والے بنیے. اللہ اکبر. مربی اسی رب کے لفظ سے، اللہ رب العالمین ہے، اس نے آپ کو، آپ کے بچے بطور امانت سپرد کیے ہیں کہ میں رب ہوں کائنات کا، تمہیں تربیت کرنی ہے اپنے ان بچوں کی. اللہ اکبر. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. لہٰذا آپ نے انہیں وقت دینا ہے، لہٰذا آپ نے ان سے معاملات کو ڈسکس کرنا ہے، عقیدے کے معاملات کو، اخلاقیات کے معاملات کو. دوست احباب کے بارے میں دیکھنا ہے کہ وہ کس سے ملتا ہے، کس سے ملتی ہیں، کس سے بات کرتا ہے، کس سے بات کرتی ہیں. صحیح. اگر لاپرواہ ہو کے چھوڑ دیں گے اس کے بعد پھر کتنی مرتبہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے اور توفیق دے، میں سب کے لیے بات کہہ رہا ہوں.
کہ پھر بعد میں فون کریں گے نا اگر مولانا صاحب کو کہ مولانا صاحب کوئی دعا بتلا دیجئے کہ میرا بیٹا خراب ہو یا میری بیٹی جو ہے وہ کسی اور عقیدے پر یا کسی اور مائنڈ سیٹ کی ہو گئی ہے, کوئی دعا بتلائیے. یہ دعا سے معاملہ حل ہونے والا نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حدیث میں آیا ہے کہ اگر امر بالمعروف نہیں انل منکر چھوڑ دو گے تو پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تو امر بالمعروف نہیں انل منکر سب سے بڑا تو گھر کا ہے. بے شک. باہر کیا امر بالمعروف نہیں انل منکر, سب سے پہلے تو گھر میں, چاہے وہ حجاب کے لیے ہو, چاہے وہ نماز اول وقت کے لیے ہو, ان کے کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے. انشاءاللہ وہ ماں باپ کے جو کانسٹنٹ اپنے بچوں کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں, مجلس میں ساتھ بیٹھتے ہیں, مجلس کے بعد بات کرتے ہیں, ویسے ان ٹچ رہتے ہیں, یعنی ان کا کوالٹی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, معمولاً یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کی جو الجھنیں ہوتی ہیں وہ سلجھتی جاتی ہیں. سبحان اللہ. ورنہ اتنا پائل اپ ہو جاتا ہے آخر میں کہ پھر کوئی اسے نہیں سمجھا سکتا سوائے خود امام معصوم کے. بس بے شک. بس عزیزان گرامی, آج مجلس جو ہے وہ منسوب ہے امام حسین علیہ السلام اور شہیدان کربلا کے 10ویں سے, اور امید ہے کہ آپ تک ہماری پوری جو گفتگو ہے وہ نان سٹاپ پہنچی ہوگی. میں نے عرض کیا تھا کہ تھوڑا سا آج انٹرنیٹ کنیکشن کا ایشو تھا, لیکن انشاءاللہ آپ تک ہماری گفتگو پوری پہنچی ہوگی. اور مصائب میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. امام حسین کا 10واں یعنی کیا؟ 10واں یعنی حسین کو پامال ہوئے 10 دن گزر گئے. شہیدان کربلا کا 10واں یعنی کیا؟ اکبر کے کلیجے میں برچی لگے 10 دن گزر گئے. آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں, 2 جملوں میں آپ کی صدائیں بلند. جب بوڑھا باپ اپنے جوان کے لاشے پہ پہنچا تھا نا, تو تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فوج یزید کے جو بوڑھے تھے نا, وہ اپنے گھوڑوں کی زین پر زور دے اٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ حسین کیسے اٹھاتے ہیں اپنے جوان. اٹھ کر دیکھ رہے تھے, یعنی ایک طریقے سے وہ سمجھے معجزہ, ذات حسین ابن علی معجزہ ہے. وہ دیکھ رہے تھے کہ حسین پر اتنا بڑا غم اور داغ ہے, تو وہ اپنے گھوڑوں سے اٹھ کر دیکھنا چاہتے تھے کہ حسین کیسے آتے ہیں اپنے جوان کے لاشے پر. عزیزوں, اصغر کا گلا چھد گیا, 10 دن گزر گئے. ایک با وفا شانے کٹا کر سو گیا, 10 دن گزر گئے. اب ایک اور جملہ کہوں, سکینہ کو 10 دن سے تماچے لگ رہے ہیں. حسین کے 10ویں کا مطلب یہی ہے نا؟ نہیں, اس سے بھی سخت ایک جملہ ہے, 10 دن ہو گئے بی بی زینب بے ردا ہے. زینب کے سر پر سلام اللہ علیہ چادر نہیں اب. 10 دن گزر گئے. عجیب کیفیت ہے. اور یہ قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا. میں نے سویم کی مجلس میں بھی کچھ معروضات عرض کیے تھے, گزشتہ شب جمعہ بھی عبیدہ جو کنیز تھی اس کا واقعہ سنایا تھا. مسلم جساس کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کوفہ میں ایک قافلہ آیا ہے اور ایک قیدی ہے, اس کی گردن میں ایک بڑا سا طوق ہے. عزیزوں, دیکھ کر یہ بات کر رہا ہوں, کتاب سے خود بنفس نفیس دیکھ کر, کسی سے سن کر نہیں. مسلم جساس کا بیان ہے کہ میں نے اس قیدی کو دیکھا کہ بڑا سا طوق اس کی گردن پر ہے اور مستقل گردن سے خون بہ رہا ہے. مولا سجاد علیہ السلام کی شہادت قریب ہے. عشرہ سجادیہ بھی شروع ہو رہا ہے. جو ہمارے پیج سے مومنین دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ پاکستان کے وقت کے مطابق رات کو 9:50 پر انشاءاللہ عشرہ سجادیہ کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے. اور یہ 9 یا 10 روزہ مجالس ہوں گی کہ جس میں عنوان رہے گا صحیفہ سجادیہ پر ایک اجمالی نگاہ. اس میں انشاءاللہ مولا سجاد علیہ السلام کے مصائب ہم عرض کرتے رہیں گے. اور خود شب شہادت جو آسٹریلیا میں اتوار کی شب بن جائے گی انشاءاللہ رات کو 7:30 بجے پی ایس وی کے ناظرین کے لیے, اور پاکستان میں سنڈے 2:30 بج رہے ہوں گے دن میں, مولا سید سجاد علیہ السلام کی شہادت کی مجلس بھی ہوگی اور آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تو یہ مولا سجاد علیہ السلام کے ایام ہے. ذرا غور کیجئے گا, اس مسلم جساس کا بیان کیا ہے کہ میں نے دیکھا ایک قیدی کو کوفہ میں کہ جس کی گردن سے خون بہ رہا تھا.
बात मसाइब फकत पढ़ने या सुनने के नहीं होते, समझने के लिए कुछ बैनुस सुतूर आपको देखना पड़ता है। देखें करबला से जो कूफा पहुंचा ना काफिला, वो चंद दिनों में पहुंच गया था, यानी बल्कि उलमा ये बयान फरमाते हैं कि 13 मुहर्रम को कूफा पहुंच गया था काफिला। तो उसने 13 मुहर्रम को देखा होगा, 14 मुहर्रम को देखा होगा कि सज्जाद की गर्दन से खून बह रहा था। अभी तो पूरा कूफा से शाम का सफर बाकी था, शाम का जिंदान बाकी था, और जिंदान में एक रिवायत के मुताबिक 1 साल, एक के मुताबिक ये है कि चहलुम तक। लेकिन जिस तौक ने 3 या 4 दिन में सैयद सज्जाद की गर्दन से इतना खून बहा दिया कि वो दूर से देख रहा था, जरा सोचो ये तौक जब 40 दिन भी अगर सज्जाद की गर्दन अजीजों, अगर खुदा न खास्ता किसी की गर्दन में बैकबोन में तकलीफ हो जाती है तो हम नेक कॉलर लगाते हैं, बड़ा सॉफ्ट होता है, बड़ा आरामदेह होता है, लेकिन इतनी बेचैनी महसूस होती है कि गर्दन जैसे रुक सी गई है। जरा सोचो कि किसी के गले में आहनी तौक हो और तौक भी फकत ना हो, उसमें कांटे लगे हुए। अब जरा सोचो कि सैयद सज्जाद, मैं तो पूरे मसाइब तो पढ़ भी नहीं रहा, मैं तो फकत कह रहा हूं कि मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की गर्दन, हुसैन की गर्दन ज़िबा हुई करबला में, और सज्जाद की गर्दन जख्मी होती रही करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम तक। और कैफियत ये थी कि बास तारीखों में लिखा हुआ है कि हत्ता जब जिंदान शाम से इस तौक को निकाला गया तो निकल नहीं रहा था, बल्कि काटा गया, इसलिए कि धंस गया था गर्दन। लेकिन जब से मुहर्रम का चांद देखा है, हमने हुसैन के मसाइब, असहाब हुसैन, अंसार हुसैन, शहीदान करबला के मसाइब पढ़े हैं। अब वो अय्याम आ रहे हैं कि जिसमें हुसैन के वारिस के मसाइब है, जो जिंदगी भर रोता रहा था। हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो गोश्त लेने जाए दुकान पर और रो रहा हो। लेकिन सज्जाद सवाल करते थे, ए कसाब ये बता, इसे ज़िबा करते हुए तूने पानी पिलाया था? और वो कहता है आपके जद का मानने वाला हूं, जब तक मैंने कई मरतबा पानी ना पिला लिया इसे ज़िबा नहीं किया। और सज्जाद रुक करते थे करबला का, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। बाबा मदीना में तो कोई जानवर भी ऐसा नहीं है कि जो प्यासा ज़िबा हो जाए। अल्लाह अकबर। करबला मोहल्ला में फकत हुसैन प्यासे ज़िबा नहीं हुए, हुसैन का 6 माह का अली असगर भी बच्चा भी ज़िबा हुआ, एक कान से दूसरे कान तक। कि जब मासूम सकीना ने सवाल किया कि बाबा आप असगर को पानी पिला लाए, तो हुसैन ने कहा था कि तेरा भाई पानी पीकर नहीं आया, तीर खाकर आया है। तो यही वजह है। ये दूसरा आपने मंजर सुन लिया कि जिंदान शाम की कैफियत ये थी कि तौक गोया धंस चुकी थी। इस खातिर है कि जब सैयद सज्जाद वापस पलटे हैं और मदीना पहुंचे हैं, तो अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार जब उन्हें लेने के लिए आए तो देखा दूर से एक बूढ़ा नजर आ रहा है। उस बूढ़े को देखकर अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार कहते हैं कि ए अजीज, क्या तुझे खबर है? मैंने सुना है मेरा भतीजा वापस आया है। देखिए, मैं तो यही मसाइब पढ़ सकता हूँ। क्या तुझे खबर है? मेरा एक अजीज भतीजा था, वो मैं तलाश कर रहा हूं, नजर नहीं आता। सज्जाद ने कहा, चाचा आपने भी क्या हमें ना पहचाना? आपने भी ना पहचाना? मैं आपका वो भतीजा हूं जिसे आप तलाश कर रहे हैं। एक मर्तबा फौरन तड़प कर सवाल किया, बेटा ये किस गम ने तेरी ये हालत कर दी कि जो जवान था वो बूढ़ा नजर आ रहा है। और सज्जाद की जबान से 3 लफ्ज निकले, लेकिन एक ही लफ्ज 3 मर्तबा तकरार हुआ, अशाम अशाम। बस में मैंने मसाइब खत्म कर दिए। उलमा ये बयान फरमाते हैं कि दफअतन अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने चाहा कि आगे बढ़कर बेटे को गले लगाएं, तो जैसे ही आगे बढ़े सज्जाद ने कहा, चाचा आहिस्ता चाचा।
جو گلے میں توق کا زخم ہے چچا، اتنے شدید زخم میں بھی بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب بیویاں حسین کے کٹے سر کو دیکھ کر راہ کوفہ میں روتی تھی تو ظالم سید سجاد کے پاس آتے تھے، پوچھتے سید سجاد پر تازیانے مارتے تھے، کہتے تھے جب تک بیویاں خاموش نہ ہوں گی، جب تک سکینہ خاموش نہ ہوگی تجھے تازیانے کھانے ہوں گے. یہاں تک کہ جب بی بی زینب رک بھی جاتی تھی، سجاد پلٹ کر کہتے تھے پھوپھی اماں میں اپنی کمر پر تازیانے برداشت کر لوں گا، پھوپھی اماں حسین پر ماتم نہ روکنا، میرے بابا پر روتے جائیے گا پھوپھی اماں. میرے سجاد کو وقت پانی کی پیاس نہیں تھی، سجاد کو آنسوؤں کی پیاس تھی. کون میرے بابا پر رو رہا؟ اے میرے مولا سید سجاد، آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں. آج آپ کے بابا کے تسوے کی مناسبت سے مجلس ہے، آپ کے بابا کو شہید ہوئے 10 دن گزر گئے. مولا ہم فقیروں کا پرسہ قبول کر، مولا دل مغموم ہے، دل چھلنی ہے. تصور میں آتا ہے حسین کا کٹا سر آگے آگے جا رہا ہے، زینب اور ام کلثوم بے مقنا ہو جاتا اس کٹے سر کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. مجمع کی نگاہیں بیویوں کے کھلے سر پر، جب حسین کا سر تلاوت کرتا ہے اما سبحان صاحب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. جب حسین کا سر یہ نہ دیکھ سکے کہ نامحرموں کی نگاہیں علی و فاطمہ کی بیٹیوں پر ہو، میرا غیرت مند ایمان سید سجاد کیسے دیکھا، کیسے دیکھا. لہذا اب سمجھ میں آتا عجب نہیں سجاد کہے اشار اشار اشار. مولا امام حسین علیہ السلام کے اور شہیدان کربلا کے 10ویں کی مناسبت سے مجلس سے سب مل کر سید سجاد علیہ السلام کو پرسہ پیش کرتے ہوئے یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین ایہا السجاد یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمنا بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. مطاہر بھائی کے والد مرحوم کی مغفرت کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ.